سوال پروگرام میں خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں کاروباری گٹھ جوڑ کی اور صارفین کے حقوق کی. کچھ دیر پہلے ہم خالد مرزا سابق چیئرمین مسابقتی کمیشن سے بات کر رہے تھے اور اس قانون کا ذکر کر رہے تھے جو اپنی موت آپ فی الحال مر چکا ہے اور اس وقت پارلیمنٹ کے سامنے ہے. سینیٹر ہارون اختر خان صاحب، آپ اس کمیٹی کے رکن بھی ہیں جس کمیٹی کے سامنے یہ قانون ابھی پڑا ہے، بلکہ ایک سٹریچر پہ پڑا ہے اور ایک آپریشن تھیٹر بنا ہوا ہے. تو یہ قانون کے کتنے چانسز ہیں زندہ بچ جانے کے؟ وکیل جان صاحب، یہ انفارچونیٹلی کمپٹیشن کمیشن نے بھی کافی آرٹیکلز لکھوائے ہیں پریس میں، اور آج تک بزنس کمیونٹی نے یا پارلیمنٹیرینز نے کوئی کسی قسم کی یہ پبلسٹی اس چیز کی نہیں کی. یہ بڑا غلط پرسیپشن ایک ڈالا گیا ہے. یہ ہماری گورنمنٹ، پاکستان مسلم لیگ کی گورنمنٹ نے ایک آرڈیننس کے تحت یہ قانون لے کے آئے تھے. 2.5 سال سے یہ ادارہ ایک آرڈیننس کے تحت چل رہا تھا. The first time it has happened, it has gone through the parliamentary process. اور نیشنل اسمبلی نے تقریباً ایز از بھیجا ہے اس کو، ایک ورڈ بھی چینج نہیں کیا، سوائے کہ جو اپیلیٹ کورٹ ہے فرسٹ لیول جو ہے انہوں نے اس کو ہائی کورٹ کو رکھا ہے انسٹیڈ آف سپریم کورٹ، تاکہ وہ ایک ہائی کورٹ کے تھرو بھی جا سکے اور انصاف مل سکے. اب اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ قانون نیشنل اسمبلی سے پاس ہو کے سینٹ میں آیا ہے. سینٹ میں ہم 3-4 پارلیمنٹیرینز کھڑے ہوئے آلویز سیڈ کہ یہ قانون ضرور ہونا چاہیے، پاکستان کی بہت ضرورت ہے. آپ مجھے یہ بتائیں، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ہم نے یہ کہا نہیں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، ہم نے یہ کہا کہ اس کے اوپر بحث ہونی چاہیے. دنیا میں قانون صرف خالد مرزا صاحب کے لیے، میرے لیے نہیں بنتے. دنیا میں قانون ہنڈریڈز آف ایئرز کے لیے بنتے ہیں. سینیٹر، آپ کو بحث ابھی یاد آئی؟ اور آپ کی پارٹی اس وقت کہاں تھی جب جنرل مشرف یہ آرڈیننس لا رہے تھے؟ اس وقت آپ لوگوں نے آواز اٹھائی یا اس وقت آواز اٹھانے کی کسی میں جرات نہیں تھی؟ I think we stand to be blamed for that, but ordinances آتے ہیں. اس کے بعد حکومت گر گئی، دیکھیں 2007 میں آیا، پھر نئی حکومت آ گئی نا، پھر یہ نئی حکومت کے بعد آپ اس غلطی کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ آپ بالکل کہ قانون پہلے بننا چاہیے تھا. It should have gone through the process of the parliament. اب it is just going through a process. اب کمیٹی میں آیا ہے، ابھی تو ڈیبیٹ شروع نہیں ہوئی. مجھے یہ بتائیں، کیا کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ یا مفادات کا تضاد نہیں ہے یہاں پہ کہ آپ خود صنعت کار ہیں اور میجورٹی جو ہے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ صنعت کار ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، وہ تو اس قانون کو پاس نہیں ہونے دیں گے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ میں بہرحال I happen to be an industrialist. I'm a fellow of the Society of Actuaries, fellow of the Canadian Institute of Actuaries, master of business administration, master of science in actuarial mathematics and everything. I can understand these laws. I read laws. I'm a student of economics also. And the parliament is full of talented people, the economists, chartered accountants, all that. ہماری اس کمیٹی میں ہے، وہ کیوں نہیں پاس ہونے دیں گے؟ ہم تو چاہتے ہیں یہ قانون پاس ہو. All we are saying is کہ 3-4 اس کے اندر ایسے آرٹیکلز ہیں جو میرا خیال ہے they need further debate. کیا آرٹیکل ہیں؟ خالد مرزا کا یہ قصور تھا کہ وہ ان صنعت کاروں کے گٹھ جوڑ کے خلاف انہیں جرمانہ عائد کر رہا تھا. تمام صنعتوں کے خلاف جو گٹھ جوڑ ہو رہا تھا اور جس طرح ناجائز منافع خوری ہو رہی تھی، اور حالات سب کے سامنے ہیں، تو اس کا یہ قصور ہے اس ادارے کا. اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ 3-4 کلاسز تبدیل کریں، ان کا خود نوٹس لینے کا اختیار واپس لے لیں. یہ 3-4 کلاسز ہیں not at all. یہ غلط پرسیپشن ڈالا گیا ہے. خالد مرزا صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے. he is an honorable and a respectable man. I think he is making an effort. As parliamentarians یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم 100 سال کا جو قانون بنائیں گے اس کے آگے بھی دیکھیں کہ اس کی ریپرکشنز کیا ہو سکتی ہیں. All we are saying کہ اگر آپ نے اپنے اوپر اس ادارے نے طاقت کو رکھنی ہے تو it should be balanced. ان کے اوپر پاورز ہیں پینلٹی لگا کے خود یہ اپنے فنڈ میں ڈالتے ہیں. there is an inherent bias کہ پینلٹی زیادہ ہو سکتے ہیں. ان کی پینلٹیز are not well defined. وہ کہتے ہیں یا 5 کروڑ ہو یا 15% آف ریونیوز ہو، آپ اس کو 15% آف پروفٹ کے اوپر لے کے آئیں. سیمنٹ کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ ہم لیسن ٹیچ کر رہے ہیں. 6.5 ارب روپے، 1 ارب روپے ایک سیمنٹ کمپنی کے اوپر لگایا ہے. some cement companies if they have to pay this they'll go broke. تو وہ لوگوں کی جیب سے نکلے گا. دیکھیں 1 ارب روپیہ جو لگایا ہے ادھر مطیع جان صاحب، پرابلم یہ ہے کہ یہ پرسیو کیا جا رہا ہے کہ انڈسٹریلسٹ جو ہے نا وہ چور ہیں، اور کمپٹیشن کمیشن ایک مسایہ اترا ہے آسمان سے جو اس ملک کے اندر سب مہنگائی ٹھیک کر دے گا. That's not the job of the competition commission. وہ صرف کارٹلائزیشن کو ڈسکریج کرے، اس کو پکڑے. یہ مہنگائی جو پاکستان میں ہے یہ ہوڈنگ کی وجہ سے نہیں، کارٹلائزیشن کی وجہ سے نہیں. اگر ہے تو وہ 5% ہے، اور وجوہات ہیں. مجھے مختصر یہ بتائیں، آپ لوگوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا وہ ایک ووٹر ہیں یا ایک صارف ہیں؟ دیکھیے these voters have sent us into the parliament. نہیں، آپ نے ووٹر سمجھتے ہیں یا صارف سمجھتے ہیں؟ We consider them voters and consumers. ہم چاہتے ہیں کہ فیئر کمپٹیشن ہو. ایک لا جو ہے اس کو ہر سائڈ دیکھنی ہوتی ہے، ہر سٹیک ہولڈر کو دیکھنا ہوتا ہے. ہم واپس آپ کے پاس آئیں گے. ساجد گونل صاحب، آپ بتائیں، آپ کافی عرصے سے مسابقتی کمیشن کی کارکردگی کو دیکھتے بھی رہے ہیں اور جو کچھ مارکیٹ میں ہو رہا ہے آپ نے لوگوں سے بات چیت بھی کی ہے. آپ کے خیال میں جو پالیٹیشنز ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھتے ہیں وہ اپنے آپ کو پہلے عوامی نمائندہ سمجھتے ہیں یا پہلے صنعت کار سمجھتے ہیں؟
دیکھیں میں کہوں کہ جو اس ملک میں اس ٹائم کانسٹیٹیوشنل ریفارمس چل رہی ہیں اور بہت امپورٹنٹ ہے، ایک بہت کامیابی کا سٹیپ ہے جو گورنمنٹ لینے کی چل رہی ہے، لیکن اس وقت اس ملک میں اگر ہم کہا جائیں تو کوئی صارف کے حقوق کے لیے کوئی لا موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ کوئی بھی صارف اگر کوئی گڑ جوڑ کرتا ہے، اگر کوئی پرائس کو بڑھاتا ہے گڑ جوڑ کے ذریعے، کوئی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، اس کے لیے کوئی قانون اس وقت صارف کے حقوق کے لیے قانون ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، اور نہ گورنمنٹ کو اس کی کوئی پرواہ ہے. اور اس کا کون ذمہ دار ہے؟ دیکھیں سینٹ کمیٹی کے بارے میں بتاؤں، اس ٹائم یہ جو قانون ہے سینٹ کمیٹی کے پاس ہے، سینٹ کمیٹی اس کو ریویو کر رہی ہے، ٹھیک ہے. سینٹ کمیٹی نے اپنی میٹنگ کال کی تھی 13-14 کو، اس وقت جو سیشن تھا وہ چل رہا تھا، اور اس ٹائم سینٹ کمیٹی اگر اس کو ریویو کر سکتی تھی اور پارلیمنٹ میں اس کو پاس کیا جا سکتا تھا، لیکن سینٹ نے اپنی سینٹ کمیٹی کی جو میٹنگ تھی وہ پوسٹ پون کر دی گئی، ٹھیک ہے. اور 16 تک، اور اس کے بعد کیونکہ میٹنگ دوبارہ کال ہی نہیں کی گئی اور وہ لیپس کر گیا. تو آپ کی رائے میں یہ اپنے آپ کو پارلیمنٹرین پہلے صنعت کار سمجھتے ہیں اور بعد میں سیاسی کا ہے؟ دیکھیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی سینیٹرز ہیں، ٹھیک ہے، ہارون خان صاحب ہیں، ملر سب جانتے ہیں اس کو، سینیٹر اسحاق ڈار اپوزیشن سے بلونگ کرتے ہیں، ایک بہت بڑے بزنس مین ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں، پرائیویٹ بزنس ہے ان کا. الیاس بلوچ صاحب ان کا بناسپتی کا بزنس ہے. سینیٹر طلحہ صاحب ان کا بیٹریز کا بزنس ہے. ایک لمبی فہرست ہے بزنس مینوں کی اور سیاستدانوں کی. آف کورس ایک مجھ سے بریک کے بعد، اور جب ہم واپس آئیں گے بریک سے تو سینیٹر ہارون اختر کے پاس واپس جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ جنرل مشرف کے دیے گئے قانون میں کیا خامی تھی اور پہلے انہوں نے وہ آواز کیوں نہیں اٹھائی جو اب اٹھائی جا رہی ہے. ایک مختصر وقفے کے بعد.